بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روٹا گریویولنس۔ ہم اس میڈیسن کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں اور اس کا کلینیکل یوز کیا ہے۔ روٹا گریویولنس یہ ایک شرب لائک پلانٹ سے تیار کی جاتی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جس کو کہ باقاعدہ یورپ میں تیار کیا جاتا ہے، جس کا انگریزی نام ہے رو بیٹرورٹ۔ یہ بوٹی بہت سی روایتی دواؤں میں استعمال ہوتی رہی ہے اور اس کے سیڈز کو بھی مختلف قسم کے پوائزنز کو اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بوٹی کو اس کی جڑوں سمیت پیس کر ایک عرق تیار کیا جاتا ہے اور اس سے ہومیوپیتھک میڈیسن بنائی جاتی ہے جو روٹا کے نام سے مشہور ہے۔ روٹا کا شمار ان میڈیسنز میں ہوتا ہے جو آرنیکا کی طرح انجریز میں استعمال ہوتی ہے۔ روٹا خاص طور پر ہڈی کی چوٹ میں مفید ہے۔ اگر کسی بھی آرگن پر ضرورت سے زائد بوجھ پڑے اور وزنی چیز کو اٹھانے یا کھینچنے کے بعد اثرات باقی رہ جائیں، یعنی کوئی ایسا بھاری کام یا وزنی چیز اٹھائی جائے جس سے کہ آپ کے مسلز میں کھچاؤ اور تناؤ پیدا ہو جائے، تو روٹا ایک بہترین میڈیسن ہے۔ لیکن روٹا کے ساتھ اگر ہم رس ٹاکس اور ملی فولیم کو بھی یاد رکھیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے روٹا کی رس ٹاکس سے بہت مشابہت ہے اور یہ دونوں سملر میڈیسنز ہیں۔ سردی اور نمی سے اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، جیسے کہ اب سردی کا موسم آ رہا ہے اور سردی اور نمی کے اس موسم میں روٹا بہت سارے لوگوں کی تکلیفوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور یہ پلیئرز کو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اگر کوئی دل کی تکلیف لاحق ہو جائے تو شروع میں ہی روٹا کو ایکونائٹ کے ساتھ ملا کر دینے سے یہ ایک غیر معمولی اثر دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ روٹا کا آنکھوں پر بھی بہت ایک گہرا اور اچھا ایفیکٹ ہے۔ یہ ایستھینوپیا یعنی آئی سٹرین اور آکولر فٹیگ میں بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اسی طرح ایمبلیوپیا یعنی امپیئرڈ اور ڈم ویژن میں بھی اچھا کام کرتی ہے اور آنکھوں کی اس تکلیف کو مکمل طور پر آرام دیتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے روٹین میں مریض آتے ہیں جن کی ایک روٹین کی شکایت یہ ہے کہ آنکھوں میں بہت زیادہ آنکھوں کا کام کرنے والے لوگ یا جو بہت باریک بینی کا جن کا کام ہے یا جن کی پڑھائی کا بہت زیادہ کام ہے، ان لوگوں کی نظر عموماً دھندلا جاتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور احساس کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، خصوصاً لیفٹ آئی میں ویکنس اور دباؤ کے علاوہ درد بھی ہونا۔ تو یہ روٹا کی ایک بہت اچھی علامت ہے اور اس تکلیف کے لیے روٹا بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات شدید محنت اور ورزش کے نتیجے میں پلیئرز میں ڈائلیشن آف ہارٹ کا بھی مسئلہ پایا جاتا ہے، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے پھیلنے کا کوئی میڈیسنل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ہومیوپیتھی میں اس چیز کو روٹا کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے آہستہ آہستہ اعصاب میں جان پڑ کر لچک پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخود ہارٹ اپنی اصلی حالت کی طرف اور یہ مسلز اپنی اصلی حالت کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس پہلو سے روٹا بھی ڈسٹاکس کی ہم پلہ دوا ہے، اور اعصابی ریشے اگر زخمی ہو جائیں تو عام اعصابی طاقت کی دوائیں کام نہیں کرتی، آنیکا بھی اثر نہیں کرتی، لیکن روٹا اور رسٹاکس ان دونوں کنڈیشنز میں بہترین کام کرتی ہے۔ بلکہ روٹا کو رسٹاکس سے پہلے استعمال کروانا چاہیے۔ اگر آپریشن کے دوران سرجنز کی بد احتیاطی کی وجہ سے کوئی چاقو ہڈی کی سطح کو زخمی کر دے تو روٹا اس زخم کو بہت تیزی سے منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نشتر کے لگے ہوئے زخموں میں جہاں اعصابی ریشے زخمی ہو جائیں تو ہائپریکم اس چیز کے لیے بہترین دوا کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی ہڈی پر چوٹ آ جائے یا فریکچر ہو جائے تو روٹا شفا کی رفتار کو بہت تیز کر دیتی ہے۔ روٹا ہڈی اور اس کے ارد گرد کے اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ روٹا کے ساتھ اگر ہم کلکیریا فاس
اور سمفائٹم کو ملا لیں تو یہ بہت مفید ایک نسخہ بن جاتا ہے۔ کلکیریا فاس ہڈی کے اندرونی مادے کے لیے، اور سمفائٹم اور روٹا اعصابی رگو ریشہ کو طاقت دینے کے لیے مفید ہیں، اور اگر چوٹ تازہ ہو تو آرنیکا کو بھی ملایا جا سکتا ہے۔ روٹا عموماً پرخون مریضوں کی دوا ہے۔ اس میں خون بہنے کا رجحان پایا جاتا ہے، مختلف فیورز اور نروس سسٹم سے ریلیٹڈ پرابلمز میں، اور سٹمک کی ویکنس میں مفید ہے۔ روٹا کا مریض بہت حساس ہوتا ہے، جلد غصہ میں آ جاتا ہے، چلنے سے کمزوری محسوس کرتا ہے، ٹانگیں بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، اور اعضاء میں تھکن اور درد، خصوصاً کمر اور لمبر ریجن پہ درد کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ روٹا کی ایک نمایاں علامت ہے۔ اس کے مریض کو سٹریٹ لیٹنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے، آرام سے عموماً تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کم ہو جاتی ہے۔ روٹا میں کانوں کی پچھلی ہڈی میں درد کا احساس اور کانوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، چہرے کی ہڈی میں درد اور گمز بھی دکھتے ہیں، اور آسانی سے ان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ آدھی رات کو کھانسی اٹھتی ہے، سینے میں تنگی اور بوجھ کا احساس ہوتا ہے، اور سینے کی نالیوں میں درد، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چوٹ لگی ہو۔ روٹا اینکل کی سٹرین میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور بہت اچھے سے موچ کا علاج کرتی ہے۔ پاؤں کی ہڈیوں میں درد ہو جس کی وجہ سے قدم زمین پر رکھنا دشوار ہو جائے، یوں محسوس ہو کہ جیسے زخم بن گئے ہوں۔ نیز کلائی میں یعنی رسٹ میں موچ آنے اور انگلیوں کے کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے بھی روٹا بہت مفید ہے۔ جی تو میرے یوٹیوب لسنرز، یہ تو ایک روٹا کا مختصر سا تعارف تھا اور اس کا کلینکل یوز۔ اب ہم میڈیسن کے اینڈ پر اس کے کی پوائنٹس اور اس کی لیڈنگ سمٹمز کو ایک دفعہ سے ریکال کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ میڈیسن ہم نے کلینکل یوز میں اس کو کس طرح سے لے کے آنا ہے، اور کس طرح سے اس کا یوز کرنا ہے، اور اس کو کیسے پرسکرائب کرنا ہے، اور وہ کون سی علامات ہیں جس کو ہم نے نوٹ کرتے ہی روٹا کی پرسکرپشن کرنی ہے۔ جی سب سے پہلے تو اس کی مین سمٹم ہے آنکھوں کی بینائی، اس کو بہتر کرنے کی ایک دوا ہے۔ ہڈیوں کے پردوں کی تکلیف کی دوا ہے، موچ آنے کے بعد کی تکلیف کی دوا ہے، اور اس میں پیشنٹ کے ڈپریشن، نا امیدی اور سر ایسے جیسے کہ کیل ٹھونکتی ہو، اور جسم کے تمام حصوں پر کچلے جانے کا درد، اور ویکنس کی وجہ سے جب ٹانگیں وزن نہ سنبھال سکیں، کلائی اور ہاتھوں کی ہڈیوں میں درد، سر درد جو باریک کام کرنے سے ہو، اور آنکھوں کی تکلیفیں اور اس وجہ سے سر درد بڑھ جائے، اور قریب کی نظر کے نظام میں خلل، آنکھ کے آئی بال کے اندر درد، اور آئی برو میں بھی شدید درد، اور اس کے علاوہ لور بیک پینز اور ٹخنوں کی چوٹ اور سٹرین میں روٹا بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my video.